کہتے جی کہ یہ پیر ہے، صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے، یعنی وہ بریلوی ہے، دم بھی کرتے اس میں اثر ہے. اثر تو جوگی کے پھونکنے میں نہیں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ جوگی بھی منتر پڑھتے ہیں، سانپ کی زہر ختم ہو جاتی ہے. تو پیر کی بات کو کیا، وہ تو کسی بخار کے لیے پڑھتا ہوگا یا درد کے لیے. جوگیوں کے پاس تو ایسے ایسے یعنی انتر منتر جنتر ہوتے ہیں کہ وہ جناب اگر نعوذ باللہ سانپ بھی ڈس جائے پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی بات، یہ کوئی اس کی ولایت کی دلیل نہیں ہے. اصل دلیل جو ہے ولی ہونے کی وہ اتباع محمد مصطفیٰ. ایک بات موٹی یاد ہے، اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ چلنے والا ہے تو وہ ہمارا پیر بھی ہے، مرشد بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے. لیکن اگر وہ بدعت کا مرتکب ہے تو وہ بدعتی ہے، اس کو ہم کبھی پیر نہیں مان سکتے. میرے دان سے خون آتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھتے رہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. اگر قطرے آتے ہیں پیشاب کے تو لازمی بات ہے کہ آپ انڈر ویئر رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، اس کو دھو لیا بس. صلاۃ تسبیح پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کرو. گندم یا چاول نقد کی قیمت 1500 ہے، ادھار دو، ٹھیک ہے، سب جائز ہے. ادھار پہ زیادہ قیمت ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے جو مسجد قباء کے گرد چکر لگاتا ہے. یہ کوئی نیا بدعتی ہے جیسے نئی بدعت نکالی ہے. مسجد قباء کے گرد تو صحابہ نے چکر لگائے نا، وہ تو ہے کہ آگے 2 رکعت پڑھو، عمرے کا ثواب ملتا ہے. چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں اور کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. میرے احرام پہ کچھ رنگ ایسا لگا ہوا ہے دھلنے سے بھی ختم نہیں ہو رہا، کوئی حاجی لگا رہے. کئی لوگ دیکھا نہیں آپ نے کہ احرام سرخ پہنے ہوئے ہیں، کوئی سبز پہنے ہوئے ہیں، کسی کے اندر یعنی رنگ ہے، کوئی بات نہیں. میں عمرے سے واپس جا رہا ہوں، میرا ادارہ ہے، اللہ کامیاب کرے، اور جتنے دین کے ادارے ہیں اللہ سب کو کامیاب. حدود حرم میں کہیں بھی نماز پڑھو تو 1 لاکھ ملتا ہے. احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے ریڑھی لگنے سے خون نکل آیا، طواف مکمل کیا، وضو کر کے نماز پڑھی نہیں. اگر خون نکل کے بہہ گیا ہے تو پھر آپ کو وضو کر کے طواف دوبارہ کرنا ہے. تو بہرحال اب بھی علاج یہی ہے کہ آپ وضو کر کے صرف 1 دفعہ طواف دہرا لیں. کسی عورت نے کسی دوسری عورت کے بال کاٹ، کوئی بات ہے، اگر دونوں عمرہ کر چکی ہیں طواف صفا تو کاٹ سکتی ہیں. طواف کرتے ہوئے ایک چکر میں اشارہ یاد نہیں رہا، کوئی بات نہیں. میں حجر اسود سے آگے چلا گیا، پھر پیچھے آیا الٹے قدم، کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں، رہ گیا. ایک دوست کا انٹرویو ہے نوکری کے لیے، اللہ کامیاب کرے. غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں. ہم بیت اللہ کے سامنے استلام کرتے رہے. استلام حجر اسود کا رکن یمانی کا ہوتا ہے بس. بہرحال عورت کے آگے سے جب بھی ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ 4 بچے ہوئے ہیں آپریشن سے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی یہ اور بچہ نہ ہو ورنہ اس کی جان کا خطرہ ہے، تو روک سکتے ہیں. حرم شریف کی حدود ہر طرف لکھے ہوئے ہیں اللہ کے بندے، باہر نقشہ بھی لگا ہوا ہے. کہتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ نہ کرو، غریبوں کو رقم دے دو. یہ بھی تو ہم غریبوں کو دیتے ہیں نا. جب آتے ہیں بس والے، موٹر والے، گاڑی والے، ہوٹل والے، سب کو فائدہ نہیں ہوتا.
زیتون کا تیل بتایا تھا، اس کا نام کیا؟ اس کا نام یہ زیتون ہی ہے، اور کیا نام ہے؟ یہ عجیب آدمی ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے طائف سے احرام نہیں باندھا، ان کا تو کوئی حرج نہیں۔ جو بوڑھے ہیں نہیں باندھا، اگر اتنے کمزور تھے طائف کیا کرنے گئے تھے؟ ان پر دم ہے، یا عمرہ دوبارہ کریں۔ احرام باندھا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، پیسوں کی سہولت بھی نہیں ہے، تو گھر جا کے پیسے بھیج کے دم کرائیں۔ میری بیٹی کا نام حفظ فاطمہ، ٹھیک ہے، نام تو فاطمہ ہے نا، حفظ تو تم نے ویسے بڑھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کعبے کا غلاف کالا ہے تو ہم بھی کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، آپ پہلے پتھر بن جائیں پھر کالے کپڑے پہن۔ اگر ایک آدمی نے غلطی سے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دی، اور بیوی کا روزہ ہو یا نہ ہو 3 طلاق ہو گئی، بیوی کا کیا تعلق ہے؟ طلاق خاوند دیتا ہے، روزہ ہو یا نہ ہو۔ عمرے کے بعد نہانا ضروری نہیں ہے، کوئی نہائے تو اچھی بات ہے۔ طواف زندہ کے لیے نہیں ہوتا، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی، اس کی ساتھ جو ہے اس کے ساتھ سلوک برا کرتی ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ سے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کے دعا کیا کرے، اللہ رحم کریں گے۔ میری بیٹی کی شادی 3 سال ہو گئے ہیں، مگر خاوند میاں اسے 1 مہینے بعد بلاتا ہے، بس گزارا کریں، صبر کریں۔ 17 سال ہو گئے میری بہن کی شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہے، پہلے چیک اپ کروائیں اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعائیں مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 2 طواف کرنے عمرے کا ثواب نہیں ملتا، عمرہ ہے، طواف ہے۔ ایک دن عمرہ کیا، حجام سے حجامت کروائی، دوسرے دن عمرہ کیا، محرم عورت سے سیفٹی سے حجامت کروائی، ٹھیک ہے۔ میری بیٹی نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں، بہرحال اللہ کامیاب فرمائے۔ الوداعی عمرہ نہیں ہوتا، نہ الوداعی طواف ہوتا ہے عمرے والوں کے لیے، لیکن افضل یہی ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہوئے یا اپنے ملک جاتے ہوئے اپنے طواف کر دیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ان یکون آخر العہد الطواف بالبیت، آپ کا آخری کام یہ ہو کہ طواف کریں، لیکن واجب نہیں ہے، واجب حج والوں کے لیے۔ میں کام کرنے کی غرض سے سیل کبیر کیا تھا، اس لیے عمرہ نہیں کیا، انشاءاللہ دم نہیں ہوگی۔ غسل سے پہلے وضو کیا، غسل کے دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ حضور کے روضہ مبارک کے ساتھ ایک چھوٹا سا گنبد ہے جو سلور رنگ کا ہے، اللہ عالم وہ کسی قبر مبارک پہ نہیں، ایسے خوبصورتی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ جیسے اب دیکھا نہیں عالمی مسجد کے اندر انہوں نے جو چھت ہے اس کے اندر بھی گنبد بنائے، اور وہ جب چاہتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے ہٹ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ وہ کسی قبر پر تو نہیں ہے، وہ تو تم زندہ حاجیوں کے اوپر ہے۔ بہرحال محراب جو ہے نا جی وہ ایک ہی ہے، باقی محراب مختلف ادوار میں بنتے رہے، ہر دور میں جیسے جیسے زمانہ آتا رہا بادشاہوں کا بناتے گئے۔ کہتے جی آزاد کشمیر میں ایک رواج ہے کہ مردے کو دفن کرنے سے پہلے قبر میں سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، دفن کے بعد اذان دیتے ہیں، یہ دونوں باتیں بدعت ہیں۔ ہم نے عمرے کی نیت کی، اپنی عمر رسیدہ والدہ کو بھی مکے پہنچ کے عمرہ کرایا، پھر مدینہ چلے گئے،
مدینے سے واپسی پر میقات میں والدہ نے عمرے کی نیت کی، مگر دوران سفر حیض ہو جانے کے باعث عمرہ نہ کر سکی تو دم پڑ گئی۔ بہتر تو یہ ہے کہ واپس نہ جائیں، سیٹ اپنی پیچھے کرا لیں، عمرہ کر کے جائیں، پھر کوئی دم نہیں۔ ایک شخص کے پاس غصب کیا ہوا مال ہے، دوسرے شخص اس سے قرض لے کر تجارت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، صحیح قرض لیا، اس کا کیا گناہ ہے؟ مال حرام جس کے ساتھ اس کے ساتھ حصے داری نہ کریں تو اچھی بات ہے۔ کہتے جی آپ نے کب درس شروع کیا اور آپ کب پیدا ہوئے، کوئی ہسٹری پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مولانا لقمان صاحب یا نہیں مولانا قیم دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مظفر گڑھ کے تھے، جتوئی کے علاقے، بڑا مجاہد آدمی تھا، عالم بھی تھا اور بڑا حق گو عالم۔ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت ایک تو آپ اپنی عمر بھی بتائیں اور اپنی قومیت اور ذات بھی بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر تم نے مجھے رشتہ دینا ہو تو پھر تمہیں بتاتا ہوں، اگر تقریر سننی ہو تو اس کا نہ عمر سے تعلق ہے نام سے تعلق۔ وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا بیچارہ۔ جب وطن واپس جائیں طواف الوداع واجب نہیں لیکن بہتر ہے کریں۔ سرکاری ملازمین کو جی پی فنڈ ملتا ہے، وہ ان کی اپنی تنخواہ کا پیسہ ہے، وہ لے لیں، بالکل نہ چھوڑیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا جو ہے 1000 ہے، 50,000 والی روایت ضعیف ہے۔ دوسرے شخص عمرہ کیا جائے، عمرے کرنے والے کو بھی اللہ عمرے کا پورا ثواب دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کا پستان چوسا، بہرحال اندر تو کچھ نہیں گیا، دودھ وغیرہ، اس نے تھوک دیا، کیا نکاح رہا یا ٹوٹ گیا؟ نہیں جناب، روز آپ دودھ پئیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اچھا ہے خام خواہ بازار سے دودھ خریدنا پڑے گا تو گھر میں دودھ کا انتظام ہو گیا نا۔ انا للہ و انا، اور فلمیں دیکھو، یہ فلموں کی برکت ہے، یہ اسی کی نحوست اور عذاب ہے کہ تم انگریزوں کی تقلید کر رہے ہو۔ قرآن مجید موبائل میں ہو تو بالکل ثواب ہے پڑھنے کا۔ حجر اسود کا بوسہ بغیر طواف کی بدعت ہے۔ خواب میں عالم دین حضرت مولانا ظفر اقبال صاحب کی زیارت ہوئی، مجھے گلے لگا کے رونا، اچھی بات ہے، رونا تو خیر کی علامت ہے۔ طواف کے دوران میں نے منہ میں نسوار رکھ لی ہو، طواف نہیں ہوا، دوبارہ کرو۔ صفا مروہ طواف یا طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، صفا مروہ ہو جاتی ہے۔ شیعہ کی گلخانی پہ بھی نہ جائیں، جنازے میں بھی شرکت نہ کریں۔ کوئی بہانہ بنا دیا کہ جھگڑا ہو، برادری کا جھگڑا، تو تھوڑا لیٹ چلے گئے، جب جنازہ ہو گیا پہنچ گئے۔ گلخانی والے دن بھی جب سب لوگ چاول واول کھا لیں تو اب بعد میں پہنچ گئے، کیونکہ وہ تو ناجائز ہے، وہ تو سنی کی گلخانی بھی ناجائز ہے۔ میرا کاروبار ہے، غلطی سے یا جان بوجھ کر کسی سے رقم اس کے حساب سے زیادہ لے لی، واپس نہیں کر سکتے، کسی بہانے سے واپس کر دو نا، وہ رقم واپس نہ کرو، اتنی قیمت کا کوئی ہدیہ لے کے اس کو دے دو، وہ رقم تو اس کو واپس جانی چاہیے نا۔ کہتے ہیں مدینہ پاک میں ہم حضور کو حاضر ناظر جان کر صلاۃ و سلام، جب آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ مدینہ میں حاضر ناظر نہیں ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں تو ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے تمام انبیاء زندہ ہیں اور حضور پاک بھی اپنے مزار مبارک میں زندہ ہیں، اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ جو دور سے درود شریف پڑھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے مواجہ شریف میں آ کے صلاۃ و سلام پڑھے میں اس کو سنتا ہوں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا
اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھتے ہو نا ایک ایک لفظ پہ غور کرو. الحمدللہ رب العالمین. اس طرح 8-10 دن جب غور کرو گے نا خود بخود خشوع پیدا ہو جائے گا. کہتے ہیں ہمارے ملک میں بڑا جھگڑا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. اللہ ہدایت دے دونوں کو. باقی یہی مسئلے رہ گئے تھے، باقی سارے کام ہو گئے. یہ مردوں کے بعد زندوں کے مسئلے حل ہو گئے. میں نے بتایا تھا شاہ جی ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے شاید بیر غازی خان کے علاقے میں. کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کا کیا عقیدہ ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا میری تو زندہ بھی نہیں سنتے تو مردوں کی بات کر رہے ہیں. میرا طواف عصر کے بعد ہوا. طواف 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. یہاں جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم امام کی اقتداء کریں یا مکبر کی؟ ہم امام کی اتباع کریں گے. مکبر کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ. ہم اس کی یہ تو احتیاط ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لاکھوں لوگوں کی نماز تو خراب نہ ہو. مدرسہ ہم بنا رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے. احرام کی حالت میں عورتیں ماسک لگا سکتی ہیں. گھر میں نماز کے کوئی رشتہ دار مرد گھر میں آ جائے جس سے پردہ کرنا ضروری ہو تو نماز میں لگے رہنا ہے. نماز توڑ کے پردہ کرنا نہیں. ہر حال میں آپ نماز پڑھیں اس کے بعد پردہ کریں. اور وہ اچھا آدمی ہے کہ آپ نماز پڑھیں پھر بھی اندر کمرے میں آ گیا ہے، اچھا مہمان ہے بھائی. نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے. حضور پاک نے 4 عمرے فرمائے ہیں اور 1 حج فرمایا ہے. باپ کا کاروبار سود کا ہے، ان نے مجھے دے کے عمرہ کرایا، وہ جائز. بالکل آپ کا کیا گناہ ہے؟ وہ گناہ گار وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں. کوئی آدمی اپنی زندہ بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے. خوشامد کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں، عمرہ ضروری تو نہیں. اس کے لیے کوئی گفٹ شفٹ لے جاؤ، خوش ہو جائے گی. عمرے کو کیا کرے گی بیچاری؟ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد سے بھی یہ دین کا کام لے لے. مسجد عمرہ سے عمرہ کر سکتے ہیں. حجر اسود چومنا فرض ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے. میں نے 2 مرتبہ بچپن میں خواب دیکھا تھا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رکن یمانی کا دور سے اشارہ نہیں ہوتا، موقع ملے ہاتھ لگاؤ اور اشارہ نہ کریں. حج کرنے آئے تھے، مینا سے کنکری اٹھائی اور مار دی، کوئی حج نہیں. مزدلفہ سے کنکری اٹھانا ضروری تو نہیں ہے. ایک عورت کو نفلی طواف کے دوران حیض آ جائے، چھوڑ دے طواف، گھر چلی جائے. بس جانا ہے واپس تو واپس چلی جائے. میں نے احرام کی نیت کی، اس کے بعد ہوا کی وجہ سے کپڑا میرے چہرے پہ لگا، کچھ نہیں ہوتا. جو ڈرائیور ہیں ان کے لیے گنجائش ہے وہ احرام نہ باندھیں. پاکستان میں ہم غیر مسلم کو زمزم دے سکتے ہیں. عمرہ کر کے اپنا سر نہیں مڈاتے. جیسے کہ ہمارے ہاں کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، سر نہیں مڈاتی، احرام عمرہ نہیں ہوتا، دم پڑ جاتی ہے. اور ان کا احرام بھی نہیں ختم ہوتا جب تک سر نہیں مڈائیں گے، بال نہیں کٹائیں گے، ان پہ دم پڑتی رہے گی. بڑے لوگوں کا کیا ہے تمہارے ہاں؟ تمہارے ہاں تو بڑے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو قل ہو اللہ احد بھی نہیں آتی. ایک عمرہ ایک کے لیے. رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا، دائیں ہاتھ سے استلام کریں. میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. عورت کا بال کٹوانا منع ہے، اور اگر ہے تو گزارش یہ ہے کہ اگر منع نہ ہوتا تو احرام میں صرف اتنے کاٹنے کا حکم کیوں ملتا؟ معنی یہ ہے کہ احرام کے باوجود بھی بال مجبوراً تھوڑے سے کاٹیں.
اگر گھر کا سربراہ صدقہ خیرات کرتا ہے گھر والوں کی طرف سے، انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا۔ عورت اپنے خاوند کے پیسوں سے صدقہ خیرات کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، خاوند کو بتانا ضروری ہے۔ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تو دعا کیا کریں، اور دوسرا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور اسی طرح اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ حرام مال کوئی وجہ صدقے کے طرف ہے، بھئی تمہارا گناہ نہیں، جس نے دیا ہے وہ گناہ گار ہے، اس کو حرام کا کوئی ثواب نہیں۔ اگر عورت نے عمرے کی نیت کر لی، احرام بھی باندھ لیا، حیض اگر آ جائے حیض عمرہ نہیں کر سکتی، بیٹھی رہے۔ اگر طواف کر لیا، صفا مروہ میں حیض آ گیا، صفا مروہ پوری کر لے۔ جو لوگ آئے ہیں وہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، چاہے 100 عمرہ کریں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا، وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ وتمام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ مساجد، مدارس، پوری دنیا میں جہاں دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔